ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کا تہران میں آغاز ہو چکا ہے۔ 28 فروری کو امریکی اسرائیلی حملے میں شہادت پانے والے رہنما کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ 9 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس اہم موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر پر مشتمل اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد تہران میں موجود ہے۔ یہ رسومات ایک ایسے نازک موڑ پر ہو رہی ہیں جب امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی میز سجی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی ایرانی قیادت کو نئی دھمکیاں خطے میں کشیدگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کیا اس اہم موقع پر اسرائیل کوئی شرارت کر سکتا ہے؟ پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات میں ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے 100 سے زائد سابق سفارتکاروں، ماہرین تعلیم، سماجی کارکنوں اور دیگر ممتاز شہریوں نے ایک نئی پہل کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک کھلا خط لکھا ہے۔ اس خط میں دونوں رہنماؤں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ٹکراؤ کی سیاست سے آگے بڑھ کر بات چیت، تعاون اور معمول کے تعلقات کی بحالی کی سمت میں ٹھوس اقدامات کریں۔ حیران کن طور پر خط اس وقت سامنے آیا ہے جب پاک بھارت ٹریک 2 مذاکرات کی خبریں زبان زد عام ہیں۔ کیا اس خط کا کوئی اثر ہوگا؟ ان تمام ایشو سے جڑے اہم سوالات اور دیگر ملکی و عالمی خبروں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 3 جولائی 2026، 3 جولائی 2026۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سو انڈیگو از دا کلر آف دا ڈے۔ Indigo is the color of today. How are you feeling? You feeling blue? Blue? Yeah. Aren't you? Blue is sadness. So why are I'm you not feeling sad. You're I'm not sad? No. I thought that you're out of sorts, like نہیں not feeling well. نہیں بس وہ اب بٹن دبا دیا نا start moving. I must know where is the button. The button is somewhere or the other. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کوئی بٹن کی تلاش میں رہتے ہیں اور جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان سے بٹن چھپاتی رہتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت دبا سکتے ہیں جس طرح کا ان کا مزاج ہے۔ ان کے پاس نیوکلیر بٹن ہے جی، اور ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسا کوئی بٹن۔ یو وش۔ اچھے سے جناب کافی پیو اور بٹن لگ جاتا۔ سو میں نے بٹن دبا دیا ہے، لیکن ہم یوزلی ڈسکس کرتے ہیں وہ معاملہ جس پہ ابھی پیش رفت ہونی ہے امریکہ اور ایران کا، اس پہ چلیں۔ اگلا فیز جو ہے وہ 18-19 جولائی کو کہا جا رہا ہے کہ ہوگا، اور یہ بھی رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے اگلا مرحلہ۔ اس پہ ہم ہر بار باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے، فریش نہیں ہے، سلولی گریجولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کی سیاست اٹس نیور بورنگ کہا جاتا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی غلغلہ مچتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے یا کوئی اور آنے والا ہے۔ اچھا، اس میں امیزنگ بات یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں بجٹ آیا نا، تو میں نے آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ کہا جا رہا ہے کیبنٹ میں چینجز آ رہی ہیں، محسن نقوی صاحب ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ادھر جا رہے ہیں، اور اورنگزیب صاحب گھر جا رہے ہیں۔ یہ وہ میں نے آپ کے سامنے کوشچن رکھا، آپ نے سب کچھ اکٹھا بند کر دیا ایک ڈھکن کے اندر، اور آپ نے کہا کہ 1-1.5 مہینے میں تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ اسپیکولیشنز ہیں۔ بٹ میں اب اپنی تھیری میں جان ڈالنے لگی ہوں۔ اب 1-1.5 مہینے میں سے کتنا دیر رہے ہیں؟ 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے۔ زیادہ ہو گئے نا۔ اچھا، زیادہ ہو گئے۔ اچھا، آپ کی اس بات سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پھر جو میں تھیری بنانے جا رہی ہوں اس میں کچھ نہ کچھ جان ہے۔ آپ بناؤ نا تھیری، لیٹس سی کیا تھیری۔ میری تھیری کو تو سبسٹنس دیا ہے جناب فیصل وابڈا صاحب نے۔ آپ کو پتہ ہے فیصل وابڈا صاحب جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شعائیں کہاں سے آ رہی ہیں یا انہیں سپلائی کہاں سے، الیکٹرک سپلائی کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک کیس کو بنیاد بنایا ہے، اور اس کیس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں ہمارے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان سے استعفیٰ مانگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اینالسٹ بھی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو سرگوشیاں ہیں ان کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں اور انہونی ہونے جا رہی ہے۔ اچھا سٹی صاحب، لاہور میں یہ کیس ہوا ہے ڈیفنس کے علاقے میں بتاتی چلوں اس کی تفصیل۔ اس میں یہ ہے کہ 2 خواتین تھیں غیر ملکی، وہ کسی طرح کسی شکنجے میں آئی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ ہوا، اغوا، ریپ اور اس طرح کے سارے الزامات اس ایف آئی آر کے اندر موجود ہیں جو ان کی مدعیت میں ہی درج کی گئی۔ اس کے بعد یہ خواتین اس ملک سے روانہ ہو چکی ہیں، لیکن جو اس میں اریسٹڈ لوگ ہیں ان میں سے ایک کا تعلق اس وقت ہماری حکمران جماعت کی ایک شخصیت یعنی اسحاق ڈار صاحب سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو اس کو لے کے اسحاق ڈار صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں فیصل وابڈا صاحب، اور اس میں وہ جمہوری جنازے قرار دے رہے ہیں ان سب کے۔ سو مائی کوشچن از، یہ جو کیس بنا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں بنیاد ثابت ہوگا حکمران جماعت کے خلاف؟ دیکھیے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے۔ اچھا،
تو ہوا تو یہ ہے کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے مجھے حقیقت کا نہیں پتہ، جو رپورٹنگ ہوئی ہے کھلی رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ یہ کہ رضا ڈار صاحب جو کہ نواسے ہیں اسحاق ڈار صاحب، جی رپورٹڈلی وہ سنگاپور میں ان کی ملاقات ہوئی یہ دو خواتین کے ساتھ، جی انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہ پاکستان آپ آئیں، وہ پاکستان آئیں، انہوں نے کہیں ان کی رہائش کی، اس کے بعد کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ انہوں نے الزام لگایا کہ ون آف دیم واز ریپڈ اینڈ، اور نیدرلینڈز ایمبیسی کو انہوں نے اطلاع کی، نیدرلینڈ ایمبیسی نے کانٹیکٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کو جی اور کہا کہ ہیلپ اس، ایس ایچ او صاحب کو کہیں سے آرڈر آیا کہ آپ فوراً جائیں اور میڈیکل رپورٹ کروائیں اچھا ان دونوں خاتون کی، تو وہ گئے کسی میجسٹریٹ کے پاس اجازت لینے کے لیے کیونکہ ان کی ضروری ہوتی ہے، جی تو میجسٹریٹ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے صبح 3 بجے 2 بجے آنے کا، چلو دفعہ ہو جاؤ کل دیکھیں گے کیا ہے۔ اچھا ایس ایچ او صاحب چلے گئے واپس، اس کے بعد ایس ایچ او صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ کیوں آپ گئے، کیوں آپ نے ایسے کیا وغیرہ وغیرہ، اور جج صاحب سے معذرت کی کہ سوری ڈی اے جی صاحب نے، یہ کہانی ہے۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے بہت سے غلط فہمیاں بھی ہو یا غلط رپورٹنگ بھی ہوئی ہو، مگر یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی۔ اس کے بعد واڈا صاحب نے الزام لگا دیے، انہوں نے ڈار صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو کی ذمہ داری لگائی ہے، حالانکہ ڈار صاحب کی کوئی ذمہ داری بنتی نہیں ہے، یہ کیسے ہر بندہ اپنے نواسی اور اپنے چوتھے محلے کے رشتہ داروں کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ سو اینی وے، تو اب اس میں 2 باتیں جو مجھے سمجھ آئیں، ایک تو یہ کہ ایس ایچ او صاحب کو کس نے پریشر ڈالا کہ جائیں، اب بھی کریں، میڈیکل رپورٹ اب بھی کریں، ایک دن بھی نہیں انتظار کیا جائے، ابھی جائیں، ابھی اجازت لیں اور جا کے میڈیکل کرائیں۔ پھر یہ کہ پھر اگر وہ ان سے نہیں ہوا، میجسٹریٹ بات نہیں مانا، تو اگلے دن ان کو سسپینڈ کیوں کر دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کسی ایک پارٹی نے ان کو کہا جا کے کرو، اچھا کسی اور پارٹی نے کہا ہٹاؤ اس کو، ہاں آپ کیوں گئے تھے اور ہٹاؤ ان کو، اور اس کی گردن کاٹی گئی ہے۔ اچھا ایس ایچ او صاحب ہاں ایس ایچ او صاحب کی۔ اچھا تو اب اشاروں میں ہی بات ہوتی ہے یہاں آج کل، وہ تو یہی ہے کہ اب آپ نے ابھی بتایا کہ وہ دونوں خاتون جو ہیں وہ ملک سے باہر بھیج دی گئی، جی جی وہ روانہ ہو گئی ہیں واپس، تو اس سے تو یہی ہے نا کہ اگر جو مین کمپلیننٹ ہے وہی نہیں اویلیبل تو پھر یہ کیس کہیں بھی نہیں جائے گا، سمجھو تو اسی ختم ہو گیا کیس۔ وہ جو 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ 4 لوگ ہیں ایف آئی آر میں جن کے خلاف یہ ہے، وہ بھی چھوٹ جائیں گے کیونکہ کوئی گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا، جن کے اوپر تشدد ہوا ہے وہی نہیں ہے اویلیبل، تو پھر کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور سو آئی تھنک اس میں کس نے ایس ایچ او صاحب کو کہا کہ اب بھی جا کے کراؤ میڈیکل، اچھا، اور کس نے ان کو کہا ہے پیچھے آ جا تو واپس آؤ، ہاں ہاں یہی ہوا ہے نا۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جو کنسپریسی تھیریز ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ بھیجنے والے ایس ایچ او صاحب کو کوئی اور ادارے تھے اور ان کو واپس بلانے میں کوئی اور ادارے تھے، اور اس قسم کی سچویشن ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب یا ایسی کوئی بھی شخصیت اپنے پوتے نواسی ہو اس طرح کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا اس طرح سے ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن فیصل وافدہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ظاہر ہے حکومت میں ہیں تو پھر آپ من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ دباؤ ڈال کے پروسیس کو رکوا بھی دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو مثالی بنایا جائے گا؟ اوبیسلی اسحاق ڈار صاحب اگر عہدے پر موجود ہیں تو کسی نہ کسی لیول پر تو اثر انداز ہونے کا شبہ موجود ہے نا؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ کہیں نہیں جائے گا کیس، یہ فنشڈ۔ ان کے واپس جانے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس یہ فائل دب جائے گی، یہیں تک رہے گا، معاملہ کل کو نہیں اٹھے گا؟ یہ لوگ رہیں گے کچھ عرصہ جیل میں، کوئی ایف آئی آر کٹی جائے گی، 6 مہینے 7 مہینے کے بعد کوائٹلی یہ ریلیز ہو جائیں گے، یا شاید زیادہ، بیکاز ایویڈنس کوئی نہیں نا اس کے بعد۔ کیا آپ نے میڈیکل کروایا تھا، نہیں کروایا تھا، کیوں نہیں کروایا، جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، اینڈ سو آن۔ تو یہ دس از، تو آپ اسے پیور آرگینک واقعہ سمجھتے ہیں؟ آپ اسے کوئی کیمپین یا کوئی انٹینشنل چیز نہیں سمجھتے، اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہو کسی کو ہلانے کا، کسی کو گھر بھیجنے کا؟ نہیں، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے نا کہ ایک طرف ایک اور بھی کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے
وہ یہ چل رہی ہے کہ فائنانس منسٹری کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور تنقید ہو رہی ہے، اور ٹارگٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیوری ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب فائنانس منسٹری بہتر چلا سکتے ہیں۔ ڈار صاحب کا ایک پرانا موقف ہے کہ بھئی آپ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ تکڑے ہو کے نہیں بات کرتے، اور ڈار صاحب اچھی بارگیننگ کرتے ہیں، اچھی ڈسکشنز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ڈار صاحب کا اپنا بھی یہی، ان کا بھی یہی شوق ہے کہ میں آئی شوڈ بی ان دا فائنانس منسٹری۔ پہلے بھی رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور فائنانس کو بڑی کلوزلی فالو کرتے ہیں، اور وہ گروتھ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ویئر ایز آئی ایم ایف گروتھ پہ نہیں بلیو کرتی۔ اور اورنگزیب صاحب اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس سے زیادہ تر تو آئی ایم ایف کی باتیں مان لی ہیں۔ ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے، جو امپریشن ہے کہ ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھے ہوتے تو انہوں نے اتنی ہارڈ بارگیننگ کرنی تھی تاکہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑتا آئی ایم ایف کے پروگرام کا۔ اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب اور ڈار صاحب بڑے قریب بھی ایک دوسرے کے، اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، آئی ایم ایف سے اور کنسیشنز لینی چاہیے، مگر فائنانس منسٹری نے زیادہ کنسیشنز نہیں لی، تھوڑی بہت لی، زیادہ نہیں لی۔ تو یہ بھی ادھر ایک اور بات چل رہی ہے کہ ڈار صاحب شاید فائنانس منسٹری لینا چاہتے ہیں اور فارن آفس چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک جی، اور فارن آفس محسن نقوی صاحب آنا اور فارن آفس میں محسن نقوی صاحب کو بھیجنا چاہتی ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اب کب ہوگا یہ ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آئی کانٹ سے، بٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ڈیفینیٹلی ایک گروپ ہے گورنمنٹ کے اندر جو کہ اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر کے خلاف سٹوریز لگوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سمجھیں جی، تو اب تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ میکسیمم اور منیمم یعنی آپ سمجھتے ہیں اگر چینج آئے گا تو فائنانس منسٹری سے ہی شروع ہوگا، کیونکہ آج کی اگر ہم لیڈ دیکھیں تو اس میں وزیر اعظم کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے اخبارات میں جو چھپی ہے کہ کرپٹ عناصر کی ایف بی آر میں جگہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے ضابطگیاں ہیں ایف بی آر کے آڈٹ کی ان میں 63% کمی ہوئی ہے۔ تو یہ دو بیانات ایک دوسرے سے تال میل نہیں رکھتے، وزیر اعظم تنقید کر رہے ہیں اور دوسری طرف آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ایف بی آر کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے ایف بی آر میں چینج آئے گا یا فائنانس منسٹری میں ہی آتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایف بی آر میں آئے گا، فائنانس منسٹری میں آ سکتا ہے۔ اوکے، آف کورس ایف بی آر کمز انڈر فائنانس منسٹری، بٹ میرا خیال ہے کہ ایف بی آر چیئرمین لنگڑیال صاحب از ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ ہی از گاٹ ہز ہینڈز a good grip on the subject۔ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا بڑی سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ the best laid plans can go wrong۔ اچھا، اس دفعہ جو شارٹ فالز ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ تو ہوئی ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ ایف بی آر چیئرمین کو تبدیل کرنے کا کوئی پلان ہے۔ البتہ ضرور فائنانس منسٹر چینج ہو سکتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ تو ڈار صاحب کو بنانا چاہتی تھی، تو لوگوں نے کہا نہیں کہ ڈار صاحب نہیں، ہمیں یہ چاہیے، بیکاز وہاں یہ احساس تھا کہ آئی ایم ایف کی بات ماننی ہے تاکہ ڈیفالٹ کے خطرہ ختم ہو۔ یہ سارا وقت یہی چلتا رہا نا کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ اورنگزیب کو لے کے آئے تھے۔ اب کیونکہ وہ ڈیفالٹ والا ایشو ختم ہو گیا، اسٹیبل ہو گیا سب کچھ، اب گروتھ کی ضرورت ہے، تو ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ ڈار صاحب ول بی بیٹر پوزیشنڈ ٹو اسٹرینتھن دا پاکستان روپی اور آلسو ٹو گو فار گروتھ۔ اور میرا خیال ہے ڈار صاحب بھی یہی چاہیں گے۔ جب سے محسن نقوی صاحب حرکت میں آ گئے ہیں آن دا فارن پالیسی فرنٹ، تو اگر میں ڈار صاحب کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو میں سوچتا لو جی پہلے تو میں کر رہا تھا تو ہوں میں محسن نقوی نو بھیجنا شروع کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میری اہمیت ہی نہیں رہی اب، بیکاز پرائم منسٹر تو جاتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں، مگر ڈار صاحب نے بڑی محنت کی ہے، کب بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اینڈ ہی از بین ٹوگیدر ود آل آف دیم۔ مگر اب آپ دیکھیے کہ ڈار صاحب ساتھ نہیں ہیں، اب ان کی جگہ پہ محسن نقوی صاحب پہنچ جاتے ہیں، تو اب تو یہ سگنلز ہیں کہ کچھ محسن نقوی صاحب کی تیاری کی جا رہی ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، کہ ان کو پھر ایسا کوئی عہدہ دیا جائے، بیکاز یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری میں محسن صاحب نے اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ ایک تو وہ پی سی بی میں لگے رہتے ہیں، دوسرا وہ یہ پچھلے ایک مہینے بڑی بھاگ دوڑ کی انہوں نے along with the
فیلڈ مارشل, اس کے اکیلے بھی, اور جہاں شاید ڈار صاحب کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئے, محسن نقوی صاحب گئے. اچھا, تو یہ اس لیے آئی تھنک جو رائٹنگ آن دا وال یہی ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ شاید فائنینس کی طرف جائیں اور محسن نقوی فارن آفس کی طرف جائیں. یہی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, کبھی نہ کہیں تو ہوگا. یہ 1-1.5 مہینے کا جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس میں شروع ہو جائیں گی تبدیلیاں نظر آنا. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس وقت جو کرٹیکل ایریا ہے نا وہ ہے ایران اینڈ امریکہ. نقوی صاحب کے بڑے پرانے تعلقات ہیں شیعہ برادری کے ساتھ. دوسری طرف محسن نقوی صاحب بڑے قریب ہیں امریکنوں کے, بہت قریب ہیں. اچھا, تو اسی لیے ان کو یہ رول ادا کیا گیا. اب ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنے قریب نہیں ہیں, نائدر ٹو دی ایرانین لیڈرشپ نور ٹو دی امریکنس. ہارڈ بارگیننگ کرتے ہیں ضرور, بیٹھتے ہیں میٹنگز میں, میں سمجھتا ہوں ہی ہیز اے ویری گڈ گراسپ آف تھنگس, بٹ بات نہیں بن رہی ابھی تک. تو آئی تھنک یہی مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایک آدھ ماہ میں کوئی تبدیلی اس قسم کی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ جو گیم ابھی چلی ہے ڈار صاحب کے اوپر جو داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دس از آلسو مے بی, وہ لوگ جو ڈار صاحب کو اہمیت نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کی اہمیت ہو, تو انہوں نے یہ پلان بنا کے تو اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, جو ڈار صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے, اس سے مجھے پچھلے سال کا ایک سکینڈل یاد آ رہا ہے, اور اس پہ بڑے نامی گرامی صحافیوں نے بات کی لیکن انہوں نے نام نہیں لیا تھا. بیسیکلی وہ جس شخصیت کو $100 ملین کے کرپٹو سکینڈل میں ملوث کر رہے تھے, ان کا تعلق اسحاق ڈار صاحب سے بنتا تھا. وہ نام نہیں لیا جا رہا تھا, ظاہر ثبوت اس حوالے سے سب کے پاس نہیں ہوں گے, بٹ یہ بڑے بڑے پروگرامز میں شد و مت کے ساتھ یہ سٹوری ڈسکس ہوئی تھی, جس کے بعد کچھ اینالسٹ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پچھلے سال سے فکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ نے اشارہ انڈائریکٹلی اسی طرف کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس معاملے کو لے کر اب میں صرف ایک بات آپ کو کہتا چلوں. جی, اسحاق ڈار صاحب کی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں, سوچ بھی کافی حد تک ملتی ہے. اچھا, جب گورنمنٹ کے اندر مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اور شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے, تو ایک ایسی چیز ہوئی تھی جس کے بعد جس کا ذکر کرنا مجھے آج اب میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ جب بجٹ وغیرہ ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ٹو مفتاح اسماعیل صاحب کہ کوئی لارج سم آف منی اچھا, وہ چائنا کو دینا تھا, اوکے, واپس کرنی تھی, جو کہ بجٹ میں اس کا نہیں اکاؤنٹ کیا گیا تھا. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے, پیسے دے دیے. وہ دینے تھے کسی ادارے کو کہ وہ آگے پھر کر لے جو کرنا. مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈن ٹھک کر کے دیو جی. یہ وہی کیس تھا جو کہ جب ڈار صاحب کے پاس یہ اپلیکیشن آئی تھی تو ڈار صاحب نے کہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, پھر تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے نکالے مگر پورے نہیں دیے. اچھا, تو اس کے ساتھ کچھ بدمزگی بھی ہو گئی تھی ڈار صاحب کی, اور اچھا, جیسے مفتاح آئے مفتاح نے ٹھک کر کے سائن کر دیا, اور شاید خاقان نے ٹھک کر دیا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کام خراب نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کر دیا انہوں نے. تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب کو کافی عرصے تک عمران خان کے زمانے میں رکھا تھا. جی, ان پہ بڑے کیسز بنائے گئے تھے, ملک سے باہر جانا پڑا تھا انہیں, اتنے زیادہ شکنجہ سخت کیا میں گیا تھا سمجھتا ہوں فیملی کے کہ خلاف. جیسے میاں نواز شریف کی جو ریلیشن شپ ود بھائی لوگ, اسی طریقے سے ڈار صاحب کی بھی اسی قسم کی اسٹارمی ریلیشن شپ رہی ہے. مگر آج کل کے حالات کے اندر تو میرا خیال تھا ایوری بڈی از ورکنگ ٹوگیدر. مگر میں خود تھوڑا سا پریشان ہو گیا, یا حیران ہو گیا, پریشان نہیں حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ اب ڈار صاحب جو ہیں جی, وہ زیادہ باہر کے دورے نہیں کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کا ڈیوٹی لگا دی ہے. وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک وہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں. اوپر سے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گئے ہیں وہاں ایک MOU سائن کرنے, ادھر سعودی وہ ہو بھی چکا. جی جی, اسٹیڈیم کی تعمیر, اسٹیڈیم بھی بنائیں گے. جی, تو میں نے کہا نا کہ محسن نقوی صاحب سڑکیں اور اسٹیڈیمز بنانے میں مصروف ہے. کل کو ملک بھی بنائیں گے, ظاہر ہے ذمہ داری پھر ادھر ہی لے کے جائے گی. وہاں سگنیچرز ہو گئے, اس کے بعد وہ نماز جنازہ میں شریک ہے, فیلڈ مارشل کے ساتھ تہران میں موجود ہیں.
اور ضرور جب وہ سعودی عربیہ گئے وہاں کوئی پیغام تو لے کے گئے ہوں گے. جی ایویں تو نہیں بندہ اتنی دور جاتا ایک ایم او یو سائن کرنے کے لیے. یہ ایم او یو تو یہاں بھی سائن ہو سکتا تھا. جی جی. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں چیئرمین پی سی بی تھا تو اس وقت بھی یہ آیا تھا کہ جی یہ ایم او یو سائن کرتے ہیں پی سی بی اور سعودی کرکٹ اسپورٹس بورڈ. اچھا. ہاں تو وہ بس کو پھر میں رہا نہیں تو وہ نہ ہوا نہیں اس وقت, مگر یہ ایجنڈے میں تھا آئٹم تب بھی تھا اور اب یہ اس کو تعبیر ملی. ہاں تو اب یہ انہوں نے, ہاں میرا خیال ہے انہوں نے سائن کر دیا ہے. جی جی انہوں نے سائن کر دیا, تصویر بھی آ گئی ہے. آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے وہ اور بھی باتیں کرنے گئے ہوں گے کچھ ریگارڈنگ یہ آل دس پروسیس. وہ جو R4 ہم نے دیکھا اس میں تو اسحاق ڈار صاحب ہمیں ریپرزینٹ کر رہے تھے, لیکن سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ بھی اس R4 میں موجود تھے. تو اب ان سب کو افرم کرنے کے لیے وہ وہاں گئے ہیں کہ اب اگلا ریجنل ڈھانچہ کیا بننے جا رہا ہے. اچھا سیٹس اپ تھنگز آر کنیکٹنگ, چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں. اور فیصل وافدہ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شرمناک الزام کے بعد آپ کیسے بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑے ہو سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریفارمز کر رہے ہیں, جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. یہ ابھی ہم نے کانفرنس دیکھی سپریم کورٹ کے انڈر جس کا انعقاد ہوا, جیل اصلاحات کانفرنس, جس میں مریم نواز صاحبہ تھیں. ہم نے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو بھی دیکھا. یعنی چاروں وزراء اعلیٰ ہمیں ایک چھت کے نیچے نظر آئے, خوش اسلوبی کے ساتھ وہ آگے بڑھی تقریب. اس میں مریم نواز صاحبہ نے اپنے جیل کے دن یاد کیے اور سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب کے مصائب کا ذکر کیا. لیکن یہ ٹائمنگ کیا ہے اس نوعیت کی کانفرنس کی؟ آل آف اے سڈن جیل اصلاحات کی طرف کیوں مرغوب ہوتی دکھائی دی ہمیں سپریم کورٹ یا ہمارے حکمران؟ میرا خیال جس قسم کے حالات آگے بننے جا رہے ہیں, اچھا تو میرا خیال ہے جیلیں بھریں گی. اچھا لیکن پہلے تو آپ نے نیب کی پریڈکشن کی تھی کہ نیب میں فائلیں کھل رہی ہیں, لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بابت تھا یہ ذکر تذکرہ. اب تو لگتا ہے ان کا بھی کام تھوڑا رک گیا ہے, سلو ہو گیا ہے. ہاں لیکن فائلیں کچھ اور بھی کیا کھل سکتی ہیں؟ بالکل کھل سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کنفیوژن ہے اس وقت, بہت کشمکش ہے, بہت پرابلمس بنتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک صفحے پہ ہیں, ایک صفحے پہ تو ہیں, مگر اسٹیبلشمنٹ کی جو کرٹیسزم ہے وہ یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیلیوری نہیں دے رہی. مطلب ہے ان کو 2 سال لگے ہیں پی آئی اے کو کرنے کے لیے جی, اور وہ بھی بیچ میں رہ گیا تھا, دھکا نہ لگتا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو وہ بھی رہ جاتا پیچھے. تو یہ کرٹیسزم تو چل رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ انفیشینٹ ہے. اب آپ دیکھیے نا, پرائم منسٹر صاحب تو سارا وقت جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں, سارا وقت جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے پرابلم. بٹ کیا ڈز دیٹ مین کہ اس گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے؟ نو. اچھا کوئی آپشن نہیں ہے, اسی کو چلانا ہے. شہباز صاحب بھی چلائیں گے, مگر آئی تھنک کابینہ کے اندر تبدیلیاں لائیں گے اور آپ ٹیکنوکریٹس اور دیکھیں گے. دس از مائی سینس. اگلے 1-2 ماہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کچھ اور ٹیکنوکریٹس ول جوائن دا کیبنٹ. اوکے, سو دیر وونٹ بی اینی چانس فار پی ٹی آئی ایٹ آل. ٹیکنوکریٹس ہی آئیں گے اور کچھ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے جی بی کے الیکشن دیکھ لیے, اب آزاد کشمیر کا الیکشن, اور ظاہر ہے جولائی شروع ہو گیا تو 27 جولائی کو یہ انتخاب ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں وہاں کی سچویشن میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی. مولانا صاحب کو آفر کیا تھا آپ ثالثی کرائیں, وہ بھی وہیں کے وہیں ٹھہرے. اب خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر چکی ہے. اس کا بے شک بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ واپس لے سکتے ہیں کسی سٹیج پر. بٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر کے کیک واک دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو اور دوسری پارٹیز کو؟ پی ٹی آئی نے بہت غلطیاں کی ہیں. پی ٹی آئی کو ہر کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا اور وہاں اپوزیشن کرنی چاہیے تھی. یہ رس کے بیٹھ گئے ہیں. سیاست میں ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو کون گائیڈ کرتا ہے, کون یہ فیصلے کرواتا ہے کہ آپ باہر بیٹھیں, بوائیکاٹ کریں, اسٹرائکیں کریں. ایک فیت و کمپلی ہے, ایک چیز ہو چکی ہے, وہ واپس نہیں ہوگی. اچھا, اب آپ اس کو بھگتیں اور بیٹھ کے جہاں ریزسٹنس کرنی ہے وہاں ریزسٹنس کریں. آپ باہر بیٹھ کے ریزسٹنس کرتے ہیں تو اندر ہو جاتے ہیں. آپ کمیٹیز کے اندر بیٹھیں, آپ الیکشنز لڑیں, آپ جو بھی ہے, جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. مگر آپ پتہ نہیں کون سی آئیڈیالوجی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ریاست کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ کو تو سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی. نہیں, مگر اب یہ کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے, کیا بوائیکاٹ کے ساتھ ان کو کیا ملے گا؟ کون سا اصول ہے بوائیکاٹ کرنے کا؟
ماضی میں بھی جب ہم نے دیکھا انتخاب ہوئے تو اس پالیسی کو اچھا نہیں سمجھا گیا کہ آپ بائیکاٹ کریں اور ان کو لڑنا چاہیے کھلا الیکشن، میدان ہر دے دیں۔ سیٹ کے اوپر لڑنا چاہیے، اگر دھاندلی ہوتی ہے تو بتانا چاہیے دھاندلی ہوئی ہے، اور لڑنا چاہیے ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے، یہ نہیں کہ رس کے بیٹھ جانا باہر ایک تمبو لگا کے اور کہنا جی ہم بیٹھ گئے ہیں یہاں، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اس ملک کی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی الیکشن کو بائیکاٹ کیا ہے کسی سیاسی جماعت میں، اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قید رہنما ہیں انہوں نے اپنی قیادت کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخاب میں بھرپور حصہ لیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف بذات خود بھی اس معاملے کو لے کر ڈیوائیڈ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کا یہ اشارہ دینا کہ کسی سٹیج پہ ہم یہ فیصلہ واپس لے سکتے ہیں تو صورتحال اگر بہتر ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کشمیر کی صورتحال کیا کروٹ لیتی ہے آنے والے دنوں میں جب انتخاب کا دن جو ہے وہ قریب آتا جائے گا۔ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسے آئیڈیا کی جس میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں ایک اور بڑی پیش رفت، اس پر کس کس کے سگنیچر، کس کس دستخط، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، سیٹھی صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹھیک ہے، اچھا کیتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہم نے پچھلے 2-3 ہفتے میں کئی بار ڈسکس کیا ٹریک 1.5، ٹریک 2، بیک ڈور چینل میں آپ سے سوال کرتی رہی، آپ نے حوالے دیے مختلف، آپ نے فارن آفس، پاکستانی فارن آفس کا موقف بتایا، اس بارے میں مختلف تھیریز چلتی بھی رہی، لیکن ایسا لگا ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ آل آف اے سڈن ایک لیٹر آتا ہے مختلف پرومیننٹ سٹیزنز فرام انڈیا اینڈ پاکستان، اوور 117 لوگ ہیں جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، اور وہ اپنے اس لیٹر میں کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کی بہت بڑی معاشی، سماجی اور انسانی قیمت ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کچھ پرپوزلز دیے ہیں اس کے اندر کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور آپ وہ فریم ورک لے کر آئیں جو 2004 سے 2007 کے درمیان چلایا گیا۔ اگر میں یہ سارے دستخط دیکھوں، اور جب میں دیکھ رہی تھی تو اس میں سوچ رہی تھی آپ کے سگنیچرز کہاں ہیں، تو سیٹھی صاحب 117 شخصیات ہوں جس میں خورشید محمود قصوری صاحب بھی ہوں، کشمیری لیڈران بھی ہوں، وہاں کی ایکٹیوسٹ بھی ہوں، مگر آپ کا نام نہ ہو تو یہ بڑے چنبے کی بات ہے، ایسا کیوں؟ بھائی او پی شاہ صاحب کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ سیمینارز بھی وہ کرواتے ہیں زوم کے اوپر، میں بھی حصہ لے لیتا ہوں۔ اچھا، ہم بھی پیسنک ہے، وہ بھی پیسنک ہے، ہاں، مگر اب میری جو پیسنک بزنس ہے نا وہ پرانے اسٹائل کی نہیں رہی۔ I don't like the BJP. اچھا، I think it's a disaster for India. And تو اس لیے میں اب یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی پیس آفرنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس لیے آئی تھاٹ کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ مگر جب اس کو میں نے اسٹڈی کیا بعد میں تو اس میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگوں، ویل میننگ لوگوں نے اس کو سائن کیا ہوا ہے۔ جی، تو دین آئی سیڈ کہ اس کے لیٹس گو بیہائنڈ دس، یہ کیسے یہ آل اوور سڈن یہ ہو گیا۔ پہلے یہ خبریں انڈین میڈیا میں آنی شروع ہوئیں کہ ٹریک 2 کی ڈائلاگ کی، جی، پاکستانی میڈیا میں کچھ نہیں آیا، انڈین میڈیا میں آنا شروع ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان کے فارن آفس کو اور پی ایم سیکریٹریٹ کو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، وی ڈونٹ نو۔ اس لیے تو پھر میں نے پھر یہ ایک دم یہ آ گیا۔ تو اب کیا اس میں اور اس میں کوئی لنک ہے؟ میرا خیال ہے لنک ہے۔ لنک یہ ہے کہ وہ جو ٹریک 2 تھا اس کے اندر ریٹائرڈ جنرلز تھے فرام اینڈ بیوروکریٹس اینڈ پیپل فرام انڈیا، کسی صورت میں بھی وہ اس قسم کے ڈائلاگ میں حصہ نہیں لے سکتے وداؤٹ دی اپروول آف دی انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس، اچھا، انڈین فارن آفس۔ یہ تو اسٹینڈرڈ ہے، کوئی ریٹائرڈ بندہ ہو یا سرونگ ہو ہل نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا وداؤٹ دی اپروول آف دا فارن آفس۔ ہمارے ہاں بھی مور اور لیس ایسے ہی ہے، مور اور لیس، اتنا نہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی لائن لے لیتے ہیں، مگر انڈیا کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس قسم کے نہیں ہیں، ہمیشہ وہ بریف لے کے آتے ہیں اور جو بریف ہوتی ہے وہی کھیلتے ہیں۔ آئی ہیو اٹینڈڈ مینی سچ سیمینارز۔ یہ جو ہے اس کے اندر بھی جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان میں سے ہاف آف دیم آئی نو پرسنلی۔ اچھا، سو تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ ویری انٹرسٹنگ ہے، اور پھر اس میں ٹریک 2 میں جو ایک ہمارا فارن آفس کا سرونگ آفیشیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو چلے میں نے سمجھا کہ اوکے اس کا مطلب ہے کچھ تھوڑی بہت بلیسنگس ہیں دونوں فارن آفیسز کی، اچھا، مگر کمٹمنٹ نہیں ہے، بلیسنگ ہے۔ مگر جب یہ اس کے بعد جب یہ آیا تو پھر سوچنا پڑا کہ کیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی لنک ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے تھوڑی سی تفتیش کی ہے۔ اچھا، یہ پہلے تو یہ جو بیان ہے اس کے اندر 2 بہت اہم چیزیں ہیں جو لوگ مس کر گئے ہیں۔
ایک تو اس کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی کی ریزولوشن کا ذکر ہی نہیں ہے. رائٹ. انڈس واٹر ٹریٹیز کی ریزولوشن کا ذکر ہی نہیں ہے, جو کہ آج کل سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, جس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر پیش قدمی نہیں ہو رہی. اور اس ایجنڈے کے اندر, جس کے اندر اتنا لمبا چوڑا ایجنڈا ہے, یہ ٹھیک کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ جموں کشمیر تک کا ذکر ہے, اس کا بھی آ گیا ہے. ہاں, باقی آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کہا گیا ہے, اسپیسیفکلی نہیں. باقی سارے بھی مینشن کیے ہیں, یہ کریں, یہ سب, مگر انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ڈرافٹنگ کس نے کی ہے, کس نے یہ لکھ کے دیا ہے؟ او پی شاہ صاحب نے نہیں لکھا ہوگا. نہیں, میں اب آپ کو بتاؤں, پھر تھوڑی سی فورینسک اس کی ہونی چاہیے. اچھا. یہ جس ڈیٹیل میں یہ لکھا گیا ہے, یہ اٹ کی ناٹ بی شاہ صاحب, یہ ڈرافٹ کسی اور نے بنا کے بھیجا ہے. اس کے اوپر شاید شاہ صاحب نے یا کسی اور نے کام شام کیا ہو چھوٹا موٹا, مگر پاکستان میں 1-2 لوگ ہیں جو اس قسم کا ڈرافٹ لکھ سکتے ہیں. اچھا. اور انڈیا میں 2-3 لوگ ہیں جو اس قسم کا ڈرافٹ لکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس طریقے سے اتنی ڈیٹیل کے اندر جائیں. اور جو لوگ ادھر ہیں اور جو لوگ ادھر ہیں, ان کا تعلق یا ادھر کے فارن آفس کے ساتھ ہے یا ادھر کے فارن آفس کے ساتھ ہے. اچھا, اب ڈپلومیٹک لینگویج لگ رہی ہے آپ کو, پیور نہیں, ڈپلومیٹک نہیں, دی ڈیپتھ, دی انڈرسٹینڈنگ, ایوری ایشو, دی انڈرسٹینڈنگ آف دس. تو اس لیے اس میں کہیں نہ کہیں تو انڈین فارن آفس کا ہاتھ ہے. اچھا. کیا یہ بلون ہے, ٹیسٹنگ 1 2 3 1 2 3, کہ پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے یا نہیں آتا, یا کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی کو یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نارملائز کریں, اینڈ تو اس کو مگر اوفیشلی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے RSS کو آگے کی ہے اور خود انڈیا گورنمنٹ ایک پیچھے ہے. کیونکہ انڈین گورنمنٹ تو کہتی ہے نا صدور از پاسڈ, جی, وہ تو کہتے ہیں جی ٹاکس اینڈ ٹیررزم کانٹ گو ٹوگیدر. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ان کا موقف ہے. مگر RSS سے یہ اگر انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ انڈین فارن آفس کا ہاتھ تو ضرور ہے, اور اس کی لنک بنتی ہے وتھ ٹریک 2 اینڈ وتھ دس پیس آفرنگ. اچھا, مگر اور پاکستان کا فارن آفس کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. اچھا. اب وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگلے 2-3 دن میں, 4 دن میں, ہفتے 10 دن میں یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. میری ابھی انڈیا میں بھی بات ہوئی 1-2 لوگوں سے جن کا نام اس کے اندر ہے, اور میں نے ان سے پوچھا, جو ان میں سے 1-2 ایسے جو کہ یہ لکھ سکتے ہیں. اچھا. نام نہیں میں لوں گا. پاکستان میں بھی 1-2 سے بات ہوئی ہے جو لکھ سکتے ہیں, مگر نام نہیں لوں گا میں. تو سب کا ایک ہی کہنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں آیا تھا, شاہ صاحب نے یہ بھیجا تھا, تو ہم تو ہمیشہ سائن کر دیتے ہوتے ہیں اس قسم کی چیز, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں امن ہونا چاہیے. اچھا. تو ہم نے سائن کر دیے. اور آپ نے مجھے پوچھا میرا نام نہیں ہے, ایکچولی میرا نام بھی آ جاتا بیکاز مجھے بھی شاہ صاحب نے بھیجا تھا, مگر میں بھول گیا, کچھ بات ہوگی کچھ, تو میں بھول ہی گیا کہ وہ سائن کر کے بھیجنے ہیں. میں نے نہیں, وہ جب یہ ہو گیا میں نے کہا اوہو اچھا چلو کوئی گل نہیں. آپ کو ویسے بھی یقین نہیں ہے کہ ایسی کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرے یقین ہے, ایفرٹ تو ہے کہ اس کے پیچھے, مگر کیا وہ کسی پھل اس کے اگے گا, لگے گا یا نہیں. میرا خیال ہے اٹ از ٹو ارلی فار دیٹ. اس میں مختلف تھیریز ہیں. اب وہ تھیریز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ چن لیجئے گا جو تمہارا خیال ہے کہ تھیری یہ ٹھیک لگتی ہے کہ نہیں. دیکھیے, پہلی تھیری تو یہ ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے. امریکہ نے نریندر مودی کو یا انڈین فارن آفس کو یہ کہا ہے کہ آپ چائنا کے اوپر فوکس کریں, پاکستان کو چھوڑیں. اچھا. آج کل پاکستان بڑا قریب ہو گیا نا امریکنوں کے, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ پاکستان کے ساتھ جھگڑا چھوڑ دیں, آپ فوکس آن آل یور انرجی آن چائنا. اسی لیے انڈیا برکس کا اس دفعہ جو اگلی برکس ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. اور ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جوائن کرے وہ. تو ایک تو یہ کہ جی امریکنز چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کی طرف فوکس کرے, پاکستان کو آف دا ہک کرے. ایک تو یہ تھیوری ہے. اس لیے پھر انہوں نے نریندر مودی نے یہ سوچا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, ہم نے تو اتنی ٹف لائن لی ہوئی ہے, تو پھر اچھا جو ہم سے بھی زیادہ ٹف ہے وہ RSS ہے, تو RSS سے یہ ایک انیشیٹو دلوا دیا جائے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ہاں, تو شاید یہ بات آگے بڑھ جائے. جب یہ ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں سے ایک اور میٹنگ کرائیں گے, کسی کو بھیجیں گے, کوئی بیک چینل بات کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, ٹھنڈا کیا جائے انڈیا پاکستان پرابلم, تاکہ انڈیا کین فوکس آن چائنا. امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا چائنا ایجنڈے کے اندر آئے. اچھا,
تو ایک تو یہ تھیوری ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ڈویژن ہے. ایک سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہماری فارن پالیسی فیل ہو گئی ہے, پٹ گئی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی تھی پاکستان کو خراب کرنے کی, نہیں بات نہیں بنی, دنیا ہماری بات نہیں مان رہی اور ہم بدنام ہو رہے ہیں, ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں, یہ ریجن کے اندر بھی آئسولیٹ ہو رہے ہیں. ہمیں ریجن کے اندر بنا کے رکھنی سب کے ساتھ تاکہ ہم لیڈرشپ رول ادا کر سکیں. اس طریقے کے ساتھ لیڈرشپ نہیں کر سکتے ہم, سب کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے. تو مہربانی کریں سب کے ساتھ ٹھنڈا کریں سب کچھ, تاکہ برکس کے اندر اور ایس سی او کے اندر آپ کی آواز گونجے اور آپ کو سپورٹ کریں باقی لوگ. تو یہ از دا سیکنڈ تھیوری. یہ اس لیے بی جے پی کی گورنمنٹ نے یہ شوشہ چھوڑا کہ چلو پاکستان کے ساتھ ہلکا سا تھوڑا نارملائز کرتے ہیں, پیپل ٹو پیپل, اور یہ وہ وداؤٹ گیونگ اپ دی ایجنڈا کہ جی ٹاکس ہم نے اس قسم کی اور ٹیررزم اور وہ کشمیر نہیں کرنی, مگر یہ نارملائز کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے اندر کچھ بزنس کمیونٹی کا بھی پریشر ہے کہ جلدی سے نارملائز کریں تاکہ ایئر اسپیس ملے. ہمارے بہت سخت نقصان ہو رہے ہیں, تجارت کے بھی نقصان ہو رہے ہیں, تو پریشر تھوڑا سا ڈالا جائے. اور امریکہ کو بھی اس میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے اوپر وہ کہیں کہ انڈیا کی طرف سے اس قسم کی پیش قدمی ہو رہی ہے, آفر ہو رہی ہے, تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو ایک دس از دا سیکنڈ تھیوری. یہ بھی اگر صحیح ہوا تو اگلے دن 4 5 10 15 دن میں پتہ چل جائے گا. کوئی نہ کوئی بیان آ جائے گا کہیں سے جس سے پتہ چلے گا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ فکر یہ ہے کہ اگر پھر کوئی ہو گیا سو کالڈ ٹیررسٹ انسیڈنٹ انڈیا کے اندر, تو پھر انڈیا کو کچھ کرنا پڑے گا. اسی لیے سندور از آن پاز, رکا ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. تو پھر وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ اگر انڈیا نے اب پھر کچھ کیا تو فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ ایسکلیٹ کر دیں گے. اگر ایسکلیٹ کرتے ہیں تو پھر رکنا نہیں کچھ بھی, وہاں تک بات نہیں جانی چاہیے. کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تو دلیر اور اکھا بند کر کے بٹن دبا دیتے ہیں, اور دھمکیاں بھی کبھی کبھی ایسی آتی ہے کہ آپ دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ہم اڑا دیں گے, ہم دیکھ لیں گے. انپریڈکٹیبل ہے. ابھی یہ بھی نہیں جی آپ انڈس واٹر پانی روک کے تو دیکھیں, ہم اڑا دیں گے تمہیں. یہ ابھی جو کانفرنس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, ایگزسٹینشیل ایشو. اب نے کتنی دفعہ کہا ہے ایگزسٹینشیل ایشو ہوا تو ویل یوز نیوکلیئر ویپنز. تو یہ بھی ایک ڈر ہے کہ جی ٹھنڈا کرو سارا کچھ. اگر کچھ ہو گیا اور انڈیا مجبور ہو کے اور کچھ کرتا ہے تو پاکستان کی تو کوئی پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے واپس. تو یہ ہاتھ سے نہ گیم باہر نکل جائے. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ یار ٹھنڈا کرو انڈیا پاکستان, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ سندور فیل کیوں ہو گیا. چوتھی تھیوری کہ آپریشن سندور فیل ہو گیا کیونکہ چائنا نے پاکستان کی مدد کی تھی. جی, تو اس لیے انڈیا جو ہے وہ 2 فرنٹ کے اندر ٹریپ ہو گیا, پاکستان اینڈ چائنا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایسے نہیں ہونا چاہیے, 2 فرنٹ کے اوپر انڈیا نہیں کھیل سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کا فرنٹ کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے, تو ٹینشن ختم کی جائے تاکہ یو کین فوکس آن چائنا. پھر وہی کہ جی انڈیا کی ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوئی, پاکستان کی ڈپلومیسی کامیاب ہو گئی ہے, اور انڈیا کی سارا وقت یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں ٹیررسٹ 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 ٹیررسٹ, لوگ نہیں یقین کرتے. لوگ کہتے ہیں ہم فالس فلیگ کرتے ہیں, یہ اب ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ہم یہ سارا ڈرامے کرتے ہیں. تو یار اس کو بند کریں, ہماری بےعزتی ہو رہی ہے اور کوئی ہماری یقین نہیں کر رہا. ہمارا اسٹینڈنگ ایز اے گلوبل پلیئر وہ ختم ہو رہی ہے بیکاز نو ون بلیوز اس. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ہمارا مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے. اچھا, پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چائنا نے انیشیٹو لیا ہے کہ یہ جو بھی نیگوسیشنز اجیت دوول صاحب گئے ہوئے تھے چائنا, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ان کی ہوئی. ٹریک 2 ڈپلومیسی جو ہے چائنا نے کہا ہے کہ آپ شروع کریں ٹریک 2, تو اور اپنے آپ کو ڈیفیوز کریں ساری چیزیں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ رک دوبارہ ایکٹیو ہو جائے, رشیا, انڈیا اینڈ چائنا, یہ بلاک. دیٹس رائٹ. 7ویں تھیوری یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور قطر اس کے پیچھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی جھگڑے انڈیا بند کرے بیکاز پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے. جی, اگر پاکستان آپ کے ساتھ ملوث ہو گیا تو ہمارا ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا. اور ویسے بھی پاکستان پہ اٹیک تو سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا نا, تو سم تھنگ لائک دیٹ. تو ان کو بھی فکر ہے کہ اگر کچھ ہوا تو سعودیز پہ پریشر پڑ جائے گا, پاکستان پہ پریشر پڑ جائے گا, سب کا نقصان ہو جائے گا. تو ان کی طرف سے بھی پریشر ہے انڈیا کے اوپر کہ
پاکستان سے پنگا مت لو. تو سو آئی تھنک, اور آخری تھیوری یہی ہے کہ جی یہ جو ایکسٹرنل کانفلکٹس ہوتی ہیں اس لیے حکومتیں یہ کرتی ہیں تاکہ اندرونی جو معاملات ہیں وہاں سے توجہ ہٹائیں. جیسے کاکروچ پارٹی وہاں آ گئی تو ظاہر ہے انٹرنل ایک پریشر کوکر بن رہا ہے. تو آپ کا ایک تھیری تھی کہ ڈسیپشن ہے یہ, وہ یہ کریں گے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کوئی نہ کوئی وہ فالس فلیگ کر سکتے ہیں یا کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے انڈیا, وہ بھی تو ایک تھیری ہے. ہاں وہ تھیری تھی میری, ہاں کہ میری وہ ابھی بھی تھیری ہے. اچھا. بٹ ہوا یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں نا, اس کے ساتھ وہ تھیری تھوڑی پیچھے ہٹ گئی ہے. اب یہ تھیریاں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ دیر از اے بٹ آف ایوری تھنگ ان دس سچویشن, یہ جو لیٹر سامنے آیا ہے. سو اس کے پیچھے انڈین گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. ہاں ہاں. اس ابھی پاکستان گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے اس میں. اچھا. کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی اس قسم کے بیان دے دے, بٹ آئی تھنک کوئی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں آیا ہے ٹو پاکستان گورنمنٹ. کوئی بیک چینل نہیں ہے. ٹریک 2 از ناٹ بیک چینل. یہ میں نے کل کے یہ پرسوں کے پروگرام میں لاسٹ ویک کہا تھا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آگے جا کے ٹریک 2 شروع ہو جائے؟ اگر یہ تھیری کریکٹ ہے کہ انڈیا 2 فرنٹس پہ نہیں لڑنا چاہتا, پاکستان اینڈ چائنا, تو پھر اور اوپر سے پریشر ہے مڈل ایسٹ کا اور امریکہ کا, تو دین اٹ فٹس ان کہ جی پاکستان کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے اب سی بی ایمز کرنے شروع کریں. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز. اور اس کی جو پروف ہے وہ یہی ہے کہ کانگریس کی طرف سے تیواری صاحب ہیں ان کے, منیش تیواری, انہوں نے بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, ایسے لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ٹیررزم بھی ہو اور ایک طرف بات چیت کی ہو. وہی پرانا موقع. تو انہوں نے تو یہ سونگا ہے کہ اس کے اندر بی جے پی کا ہاتھ ہے, تو اس لیے انہوں نے فوراً کرٹیسزم کر دی. ٹھیک ہے, پہلے تو ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. بھارت میں اگر اس طرح کی سوچ پائی جا رہی ہے تو پہلے بھارت میں ہی اس معاملے کی بابت سلجھاؤ کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں اب اس بارے میں حکومتوں کی طرف سے کیا پیش رفت یا کیا جواب سامنے آتا ہے. دونوں وزراء اعظم کو تو خط لکھ دیا گیا ہے 117 نامور شخصیات کی جانب سے. اس پہ کتنی پیش رفت ممکن ہے یا اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے آنسر یہ آپ نے جانا. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. بات کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ کے معاملے کی, اور اس کو لے کر ایران میں ایک بڑا موقع ہے. سپریم لیڈر شہید سید آیت اللہ خامنائی, ان کا نماز جنازہ, اور اس کے لیے پاکستان کی طرف سے تو ہائی لیول ڈیلیگیشن کیا, جیسے آپ نے تذکرہ کیا. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, محسن نقوی صاحب بھی ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل سب سے پہلے پہنچے, وزیر اعظم پہنچے, ایون کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں, اور انہوں نے وہاں پر ان آخری رسومات میں شرکت کی, نماز جنازہ میں شرکت کی. لیکن بھارت کی گورنمنٹ کو انویٹیشن ایران کی طرف سے آیا, اس کے باوجود انہوں نے صرف 2 رکنی وفد وہاں بھیجا. وہ بھی کوئی بہت بڑی شخصیات نہیں ہیں, نون نہیں ہیں, گورنمنٹ میں ان کا کوئی اتنا بڑا رول سامنے نہیں ہے. ایسا کیوں؟ ایران تو ان کو اہمیت دے رہا ہے بھارت کو, لیکن بھارت کی طرف سے اس کو بالکل ڈاؤن پلے کیا گیا. میرا خیال ہے بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے, نریندر مودی نے, کہ ہم پکے امریکن کیمپ میں اور اسرائیلی کیمپ میں. یہ ان کا پکا فیصلہ ہے, اور اس کا تعلق ہماری ریجن کے ساتھ بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے نہیں بھیجا. وہ بھی ایک میسج ہے کہ ہم دوسرے کیمپ میں ہیں, اور اسی لیے ہماری طرف سے پوری فل فلیج 6-7 لوگ گئے ہیں. جی اچھا, خاصا ڈیلیگیشن ہے, سارے چلے گئے. یہاں کے وزیر اعظم کے مشیر بھی اس میں ہیں, نقوی صاحب بھی ہیں, مشرف زیدی, سب پہنچ گئے وہاں. جی. تو اس لیے آئی تھنک ہم وی آر گوئنگ آؤٹ آف اے وے ٹو سپورٹ ایران, اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. ویئرز انڈیا جو ہے وہ یو اے کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے, وہ تو ایجنڈا ہی کوئی اور ہے وہاں. اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اس نے. انڈیا نے بتا دیا ہے ڈیلیگیشن اس لیول کا بھیج کے کہ اب وہ پہلے جیسی باتیں نہیں ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, پاکستان آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے. کیا پاکستان ہی تھا جس نے باور کرایا ایرانیوں کو کہ ان کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہو سکتا ہے ان کو اسیسینیٹ کرنے کا؟ کیونکہ یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے کل, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس آفیشلز کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کوئی پلان بنا رہا ہے کہ جو ایران کے سرکردہ رہنما ہیں جو اس پروسیس کو لے کر چل رہے ہیں, راکچی صاحب ہو گئے, قالباف صاحب ہو گئے, ان کو قتل کر دینا چاہیے جیسے ہی اسرائیل کرتا آیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس نے پاکستانی حکام کی ہی مدد لی ہوگی اس کو ناکام بنانے؟ دیکھیے, جب سے یہ ایم او یو کی بات شروع ہوئی ہے, امریکہ کا بہت بڑا سٹیک ہے جی. تو وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ اسرائیل جو وہ حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے یہ کنٹینیو کریں. انہوں نے کر تو لیا ہے نا,
کتنے لوگ اسیسینیٹ کر دیے انکلوڈنگ سپریم لیڈر. تو کیا اس سے الٹا ہی ہو گیا نا, اور ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں. یہی تو تنقید ہوئی ہے کہ یہ پالیسی جو تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جیسے آپ ڈیکیپیٹیٹ کریں گے 8-10 لوگ ان کے, اور سارا کولیپس کر جائے گا, اوپر سے بمباری ہوگی, عوام کھڑی ہو جائے گی اور ریجیم چینج ہو جائے گی. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب وہاں یہ ہے کہ یہ اسیسینیشن کے ساتھ ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے نمبر 2 ایک دم نمبر 1 بن جاتے ہیں, اینڈ دے کیری آن. تو آئی تھنک اسرائیل آف کورس اس کا تو ہمیشہ یہی موقف رہا ہے, ان کی اسیسینیشنز ان کی پالیسی کا حصہ ہے. دے ہیو کیریڈ دیم آؤٹ آل اوور دا ورلڈ. اچھا, اب یہ ہے کہ جو یہ خبر جو آئی ہے, اب یہ ایسے ہی نہیں کسی نے یہ چھاپ دی, امریکنز نے یہ خبر لیک کی ہے کہ خطرہ تھا کہ جب آئے تھے, پوری ڈیلیگیشن آئی تھی پاکستان, یاد ہے آپ کو کتنے 60-70 لوگ آئے تھے, اور وہ آئے تھے, اور جب جانے لگے تو ہمارے جہازوں نے ان کو آنے وقت بھی اسکورٹ کیا اور جانے وقت بھی. اور پھر جو اسیسمنٹ ہے کہ امریکنوں نے پاکستانیوں کو کہا کہ ان کو بتائیں کہ اسرائیل کر سکتا ہے یہ کام, تو اپنا خیال رکھیں. تو امریکنوں نے یہ لیک کی بات تو پاکستانیوں نے ان کو بتایا ایرانینز کو. ایرانینز نے جب جا رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان ایئر سپیس کے اوپر تو پاکستانی جیٹ سے اسکورٹ کر رہے ہیں, وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. مگر جو خبر آئی کہ جیسے ہی یہ لوگ اڑے ہیں تو 2 اسرائیلی F-16 F-17 F-18 تو اڑ چکے تھے, ہوا میں تھے اوور ایرانین ایئر سپیس. اچھا, تو فکر یہ تھا کہ شاید دے ول اٹیک دی ایئر کرافٹ کیرنگ دی ڈیلیگیشن. تو پھر وہ ڈیلیگیشن نے تہران نہیں گئی, وہ جیسے ہی انہوں نے کراس کیا پاکستان تو امیڈیٹلی وینٹ اینڈ لینڈیڈ ایٹ مشہد. اور وہاں سے انہوں نے, تاکہ وہ آگے جائے نہ, پاکستانی جہاز سے واپس مڑ گئے تھے, وہ تو ایران کے اندر نہیں گئے. تو اب ایران کے اندر وہ جا نہیں سکتے تھے اپنے, ان کی تو ایئر فورس ہی نہیں رہی. تو انہوں نے ایک دم لینڈ کیا ان مشہد, اور وہاں سے کوئی لوگ بسز میں اور کوئی لوگ گاڑیوں میں دے میڈ دیئر وے ٹو تہران. اور پروفیسر مرانڈی جو ہیں ان کے اسپوکسمین ہیں ان کے ایک قسم کے, انہوں نے بھی پہلے یہ بتایا تھا کہ ہمیں خدشہ تھا کہ دے مے بی این اسیسینیشن اٹیمپٹ آن آور ڈیلیگیشن. تو یہ اس میں وزن ہے. اسرائیل از کیپیبل آف ڈوئنگ دس اینڈ دے پروبلی ہیڈ پلانڈ اٹ. امریکنوں کو پتہ چل گیا, امریکنوں نے پاکستانیوں کو بتایا, پاکستانیوں نے ایران کو سمجھایا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس جیسے ہی ہم ایرانین ایئر اسپیس کے اندر آتے ہیں ویل امیڈیٹلی لینڈ, تاکہ ہم آگے نہ جائیں, آگے ہم اور طریقے سے بائی روڈ نکل جائیں گے, وچ از واٹ دے ڈیڈ. سو دس از اے ریئل تھنگ. اسی لیے اب جب سوئٹزرلینڈ جانا تھا تو یہ پھر یہ گیم شروع ہو گئی کہ کیا سوئٹزرلینڈ میں کوئی اس قسم کی حرکت تو نہیں ہوگی کہ یہ لوگ پھر اٹیمپٹ کریں گے اسرائیلیز, بیکاز یورپ میں دے ویری اسٹرانگ, موساد از ویری اسٹرانگ ان یورپ. تو یہ موساد وہاں نہ کوئی اٹیک کر کے, کالے گلف کو اٹیک نہ کر کے اسیسنیٹ نہ کریں, جس کی وجہ سے پھر یہ افواہیں شروع ہو گئی. اور 1-2 تو فورن اینالسٹ ہیں, انہوں نے نام بھی لے کے کہا, جیسے پیپے ہے, پیپے نے کہا کہ پاکستانیوں نے کو پتہ تھا کہ یہ کر سکتے ہیں, اور پاکستانیوں نے پیغام بھیجا امریکنوں کے ذریعے اسرائیل کو کہ اگر ایسے کریں گے تو ہم اڑا دیں گے اسرائیل کو, ہم اڑا دیں گے, نام و نشان نہیں رہے گا. ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, مگر یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان کی دھمکی کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی ملی ہے. تو وہ ڈیسپریٹ اسرائیل جو اس سے پہلے ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مار چکا ہے, علی لاریجانی صاحب سمیت دیگر شخصیات کو وہ ختم کر چکا ہے, یہ جو اگلے مذاکرات کی سٹیج ہوگی کیا وہ اس پہ کسی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھے گا؟ اب جیسے مذاکرات برگن اسٹاک سے دوحہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہوا جہاں ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہوئے ہیں, اب اگلے راؤنڈ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر اسلام آباد. یہ خبریں آ رہی ہیں اب جو اگلی میٹنگ ہے وہ قطر میں ہوگی, ہو سکتا ہے اس کے بعد واپس آ جائیں ٹو پاکستان, اور قطر از کلوزر ٹو ایران, اور وہاں آنا جانا اتنا مشکل نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا فائنل, کیونکہ آخری وقت میں بھی چینج ہو جاتا ہے نا, سیکیورٹی کنسیڈریشنز یہ ہیں کہ پہلے اتنے لمبے چوڑے پلانز نہیں اناؤنس کرنے, اب ٹیکنیکل ٹاکس شروع ہونی ہے. مگر ٹیکنیکل ٹاک سے پہلے یہ پھر پھڈا پڑ گیا آن اسٹریٹ آف ہارمز, پھر پھڈا پڑ گیا ٹول لینے کے معاملات پہ. اب پھر تو اب یہ کہاں جائے گا, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے امریکہ یا اسرائیل تو اس کا رسپانس دینا ہے. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسپانس بڑا سوچ سمجھ کے کیلیبریٹ کر کے, یہ نہ ہو کہ وہ ایسکلیشن لگے. جس وقت بھی یہ ایسکلیشن لیڈر میں پہنچ گئے نا تو پھر رکنا مشکل ہو جاتا ہے. سو ایران کی بھی جو رسپانس ہوتا ہے وہ آ کے مارتے ہیں, ٹھا 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 ادھر کر کے چلے جاتے ہیں, یہ ٹھا کر کے ادھر بس رک جاتے ہیں.
सलामती। इसको ऊपर नहीं लेके जाते हैं। हाँ। तो बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस अगर एस्केलेशन लैडर में आ जाए। तो ये सिचुएशन है और अब वी हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज ईरान की तरफ से तो बड़ा क्लियर है कि जी MOU वायलेट किया है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने वायलेट किया है। अब फिर बैठ के बात करेंगे। और ये बाय द वे मैंने जैसे पहले प्रेडिक्शन की थी, ये वायलेशंस होगी, 3 लेवल पे वायलेशन होगी। जी। अमेरिका की तरफ से वायलेशन होगी, इसराइल की तरफ से होगी स्पेशली, और ईरान जो है वो वायलेशन के रिस्पॉन्स करेगा। ईरान तो कहता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये हम कंट्रोल करेंगे। जी। अमेरिका कहता नहीं आप नहीं करेंगे। एक तो ये इशू चल रहा है अभी, तो देखना अगले 60 दिन के अंदर क्या पेशकदमी होती है। बट आई थिंक सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट। किसी स्टेज पे भी मुज़ाकरात ख़त्म भी हो सकते हैं, फिर शुरू होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और एट एवरी स्टेज आई वार्न यू, इज़राइल इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। जाहिर है वो इस मामलात में जो जितना भी MOU है उसमें उसे एक तरफ रखा गया, और ये बात इजराइल को कैसे गंवारा है जो पहले इस खत्ते में बालादस्ती का ख्वाब देख रहा था। बहरहाल सभी कुछ है टेबल पर, जिसमें ऑल आउट वॉर का ऑप्शन भी है, लेकिन कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ये भी बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ तो किया गया, लेकिन फिलहाल वो मुज़ाकरात ही करने का इरादा रखते हैं। और ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि 60 डेज़ की विंडो भी एक्सटेंड की जा सकती है, जिसकी तरफ सेठी साहब पहले ही इशारा कर चुके हैं कि बात उन दिनों से आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि मामलात बहुत पेचीदा हैं और काफ़ी अरसे से हल तलब है। तो ज़ाहिर है वक्त तो लगेगा। आपके ज़हन में हो कोई सवाल तो इस नंबर पर जो आपके सामने इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। थैंक यू।